میں بے اولاد تھی۔ شوہر اپنی بہن کا بیٹا اپنے گھر میں لے آیا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ شوہر بیرون ملک میں رہتے تھے اور میں اور نند کا بیٹا اکیلے گھر میں۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگوا کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر کیمرے میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ نند کے بیٹے نے… میرے شوہر بیرون ملک میں نوکری کرتے تھے اور میں پاکستان میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے تنہائی کا احساس ہرگز نہ ہوتا اگر میری اولاد ہوتی تو۔ میری شادی کو 6 سال بیت گئے تھے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس بار کامران بیرون ملک سے لوٹ کر آئے تو کچھ دن بعد ہی ہمارے ساتھ ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا جس نے ہماری سوجھ بوجھ ہی گم کر دی تھی۔ میرے میاں کی ایک ہی بہن تھی جو ان سے بڑی تھی۔ اس کی شادی میری شادی سے 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو 14 برس کا تھا۔ میرے میاں کی پاکستان میں آمد کا سن کر وہ ہم سے ملنے اپنے گاؤں سے بائی روڈ پنڈی آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ جب تک ہم لوگ ہاسپٹل میں پہنچے میری نند اور نندوئی وفات پا چکے تھے۔ ان کا بیٹا زندہ بچ گیا تھا لیکن اسے چوٹیں آئی تھیں۔ میرے میاں کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، بس ایک بہن ہی تھی اور وہ بھی وفات پا چکی تھی۔ میرے شوہر تو چپ سے ہو گئے تھے۔ بہت بڑا صدمہ تھا جو ہمیں ملا تھا۔ میں خود بہت رنجیدہ تھی۔ پھر رامز بھی گمسم سا ہو چکا تھا۔ اس بیچارے کے تو ماں باپ دونوں ہی اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ میں کبھی اس سے دلاسا دیتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ 1 مہینہ ہمارا اسی غم میں گزرا تھا۔ رامز کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اسی لیے میرے شوہر نے اپنے بھانجے کا اسکول کا داخلہ پنڈی میں ہی کروا دیا تھا۔ وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد ہی واپس پردیس لوٹ گئے اور میں اور رامز اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ وہ بہت اداس رہتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں اسے اس غم سے باہر نکالوں، لیکن میں جب بھی اس سے بات کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کا رویہ مجھ سے نہ جانے کیوں اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا، حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے، مجھے اپنی ماں سمجھے، چلو اس بہانے میری ممتا کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن رامز تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا ہے تو میں نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگا اپنے دوست سے۔ وہ یوں گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا آ کر کھانا کھا لو۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اپنا موبائل چھپا رہا تھا۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں اب اس کی ٹوہ میں لگ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ اقدام مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ میں نے رات کو رامز کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل آن کر کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہاں غیر اخلاقی قسم کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں جو شاید وہ دیکھتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑا افسوس سا ہوا۔ اس پر غصہ بھی بہت آیا کہ اسے شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے۔ میں نے اس کا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اگلے روز رامز خاصا پریشان تھا، شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کو مجھ سے پوچھنے لگا آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر تو میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا تمہارا موبائل میرے پاس ہے اور جس قسم کی تم ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہو بھول جاؤ کہ میں تمہیں تمہارا موبائل دوں گی۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے مزید ڈانٹ دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہاری شکایت تمہارے ماموں سے لگا دوں گی۔ وہ مجھ سے منہ سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ مار ہی ڈالے گا۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہا تھا۔ بڑا بے خوف سا انداز تھا اس کا۔ میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو اس نے ایک نیا تماشا سا پکڑ لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر چلا جاتا اور پھر رات کو دیر سے گھر آتا۔ جب میں وجہ پوچھتی تو بنا جواب دیے ہی اپنے کمرے سے باہر چلا جاتا۔ مجھے اس کے انتظار میں دیر تک جاگنا پڑتا تھا۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، وہ تو مجھے حد درجہ پریشان کرنے لگا تھا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے اپنا پورا کمرہ بکھیر کے جاتا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بکھیڑا میرے لیے ڈالے رکھتا تھا۔ میں کھانا بناتی تو وہ ہر کھانے میں نقص نکالتا رہتا، کہتا عجیب سا بنا ہے، مجھے نہیں یہ اچھا لگتا، مجھے کچھ اور بنا کر دیں۔ میں تو اس کی حرکتوں سے زچ ہونے لگی تھی۔ میں اگر کبھی اسے بازار جانے کا کہہ دیتی
کہ سودا سلف لا دو تو صاف انکار کر دیتا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں تو رامز کی حرکتوں سے تنگ سی آ گئی تھی۔ عجیب لڑکا تھا، ضدی اور اڑیل قسم کا۔ میری بات ماننا تو درکنار، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور ایک بات کی تو حد ہو گئی تھی، میں رات کو نیند سے جاگی تھی پیاس کی وجہ سے، میرا حلق خشک تھا۔ جب میں پانی پینے باہر لاؤنج میں آئی تو رامز ٹی وی پر لگائے بےہودہ سی انگریزی فلم میوٹ کر کے دیکھ رہا تھا، ساتھ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے شاید میرے کمرے سے باہر آنے کی امید نہ تھی، اسی لیے بے فکر تھا، لیکن مجھے دیکھ کر ایک دم سا نروس سے ہو کر کھڑا ہو گیا، سگریٹ والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپا گیا۔ لیکن میں سب دیکھ چکی تھی، میرے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی۔ یہ لڑکا تو بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ میں اس کے پاس غصے سے آئی، میں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ بھی گونگا بنا ڈھیٹوں کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینک کر بجھا دی، پھر ریموٹ سے ٹی وی آف کیا۔ لیکن مجھ پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب رامز نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا، آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ میں تو رامز کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ اس قدر بدلے حاض اور بدتمیز لڑکا تھا وہ۔ مجھے بڑے غصے سے یہ بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی کہ ضبط کرنے سے میرے آنسو بہنے لگے۔ میں تو اسے بیٹا سمجھ کر اس کے سارے کام کر رہی تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ پنڈی کے سب سے اچھے اسکول میں اسے داخل کروایا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی، لیکن اس لڑکے کی تو اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر کامران سے فون پر بات کی۔ میں نے رامز کی ساری حرکتیں، بدتمیزیاں اسے بتا دی۔ وہ کہنے لگے کہ تم میری کل اس سے بات کرواتے نا۔ میں نے کہا کہ اگر رامز نے یہی رویہ رکھنا ہے تو اس کا انتظام کہیں اور کروا دیں۔ کامران نے کہا کہ وہ اسے خود سمجھائیں گے، اور مجھ پر بھی غصہ کرنے لگے کہ میں دوبارہ یہ بات سوچوں بھی نہیں کہ وہ رامز کو کبھی الگ کریں گے۔ میں نے سوچا کہ اپنا بھانجا ہے تو کامران اسی کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ دوبارہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے۔ اگلے روز میں نے کامران کو فون کیا اور رامز کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ کرو اپنے ماموں سے بات۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ 15-20 منٹ بعد وہ کچن میں آیا، میرا فون میرے سامنے شیلف پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی لال تھی، ناک بھی لال تھی، آنکھوں میں نمی بھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خوب رویا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ رو دھو کر اس نے کامران سے میری ہی برائیاں کی ہوں گی، اور کامران کو بھی اب یہی سچا لگے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ دھیمے سے بولا کہ مومانی مجھے معاف کرتے ہیں، میں آئندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا، آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو اسے میں حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ رامز مجھ سے ایکسکیوز کرے گا۔ میں نے کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ رامز نے بڑی تمیز سے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کچن میں لے جا کر خود دھونے لگا۔ میں تو پریشان سی ہو گئی، ایسا بھی کامران نے اسے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ تو ایک دم تیر کی مانند سیدھا ہو گیا تھا۔ دوسری حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب شام کے وقت وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ مومانی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ اچھا ہے جو وہ سدھر گیا ہے۔ میں نے رات کو اس کی پسند کی بریانی بنائی تاکہ اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھے کون سا اس سے کوئی عداوت تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ الٹے سیدھے نشے اور غلط کاری کا شکار نہ ہو جائے۔ اب رامز میرے ساتھ ہلکی پھلکی بات کر لیتا تھا، اگر اسے کسی سبجیکٹ میں مشکل ہوتی تو مجھ سے پوچھ بھی لیتا تھا۔ میرا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ جب وہ رات کو میرے لیے ایک جوس لے کر آیا، کہنے لگا یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پئیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور وہ جوس پی لیا۔ چونکہ وہ جوس میں نے سونے سے کچھ دیر ہی پہلے پیا تھا، اسی لیے میں لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی، میں کیسے اتنی دیر سو گئی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ رامز تو اب تک اسکول کے لیے نہیں جاگتا جب تک میں اسے نہ اٹھا دوں، اسی لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کا اسکول بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کے بکھرے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول جا چکا ہے۔ میں نے شکر کیا کہ چلو یہ لڑکا کچھ تو ذمہ دار ہوا۔
لیکن آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھا. کھانے کے دوران مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا. نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا. جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. مجھے اس کی بات سن کر کچھ حیرت سی ہوئی. آج تک تو اس نے کبھی میری یوں تعریف نہیں کی تھی. میں نے کہا خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے بہت بہت اعتراضات ہوتے تھے. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا بس ایسے ہی، تب آپ اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں. میں نے بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے رامس کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھی. نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا. میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا. بظاہر تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھی. میں اب اس سے کترانے لگی تھی. وہ 14 سال کا تھا لیکن اس کی نظروں کی تیزی کسی بے باک مرد جیسی ہوتی جا رہی تھی. ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ کامران ماموں کو آپ مس تو بہت کرتی ہوں گی. میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں. پھر وہ مجھے کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل سا امر ہے، کہاں آپ سے گزارا ہوتا ہوگا. یہ سن کر تو میں چونک سی گئی. اس نے عجیب قسم کی بات کی تھی. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر مجھے کہنے لگا آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں. اس کی تعریف مجھے کچھ بری سی لگی تھی. میں نے اسے فوراً سے ٹوک دیا. میں نے کہا چپ چاپ کھانا کھاؤ، بے فضول مت بولا کرو. وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا. ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی. اس نے عقب سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی. میں تو اچنبھے میں آ گئی. میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا. کہنے لگا میں نے آپ کو ڈرا دیا. پھر ہنسنے لگا. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کہنے لگا یہ بدتمیزی نہیں تھی، مجھے آپ پر پیار آ رہا تھا. آخر آپ میری ممانی جو ہیں، اسی لیے. میں نے کہا تم ذرا مجھ سے فاصلے پر ہی رہا کرو. نہ جانے کیوں میں اس کی نظروں سے بدحواس سی ہونے لگی تھی. کہنے لگا میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں. پھر اس نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھلائی. وہ چاکلیٹ بڑی بدمزاسی تھی. چونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا اسی لیے مجھے کھانی پڑی. لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکرانے لگا. میں اپنے کمرے میں چلی گئی. میرے سر کے چکر شدید ہونے لگے. میں وہیں لیٹ کر سو گئی. لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. رامس میرے برابر میں سو رہا تھا. وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ سویا کیوں؟ میں تو بری طرح سے پریشان تھی. میں نے اسے جگا دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بہت مطمئن سا تھا. کہنے لگا مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا اسی لیے میں یہاں آ کر سو گیا. میں اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی. میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے پاس لیٹ کر سونے والے؟ وہ کہنے لگا میں بچہ ہی تو ہوں، ڈر لگ رہا تھا ممانی، اسی لیے آپ کے پاس آ گیا. وہ چہرے پر معصومیت سجائے بولا. میں اسے کیا جواب دیتی؟ 1 ماہ بعد میری طبیعت بہت خراب سی ہونے لگی. میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی، میں چکرا کر رہ گئی. میں پریگننٹ تھی. یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے. میں رونے لگی تھی. مجھے 100% یقین تھا کہ یہ سب رامس نے ہی کیا ہے، کیونکہ وہی مجھے کچھ ایسی چیزیں کھلاتا تھا جس کے بعد میں سو جاتی تھی. میرا جی چاہا کہ میں رامس کو جان سے مار ڈالوں. یہ کیا کیا تھا اس نے میرے ساتھ؟ میں ضبط نہیں کر پا رہی تھی. کلینک سے باہر نکل کر میں اپنے گرتے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی. مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہے. مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی کہ ممانی آپ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہے. میرے ذہن میں سب آنے لگا کہ جب بھی وہ مجھے جوس پلاتا تھا یا بازار سے کوئی چیز لا کر کھلاتا تھا تو مجھے کچھ دیر بعد ہی نیند آنے لگتی تھی. اور جب میں صبح اٹھتی تھی تو میرے بال کھلے ہوتے تھے. لیکن اس وقت تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. مجھے گھر کے کاموں کی جلدی ہوتی تھی. شاید وہ مجھے نشہ آور دوا ڈال کر دیتا تھا، تبھی میں اپنے ہوش میں نہیں ہوتی تھی. مجھے اس کے زو مانی جملے یاد آنے لگے جو وہ مجھ سے وقتاً فوقتاً بولتا رہتا تھا کہ آپ تو ماموں کو بہت مس کرتی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں اس وقت شدید اذیت میں مبتلا تھی. اسے ذرا شرم نہ آئی ایسا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے. میں روتے ہوئے گھر پہنچی تھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو میں بری طرح سے حواس باختہ سی ہو گئی تھی.
میرے سامنے کامران کھڑے مسکرا رہے تھے. کہنے لگے کیسا لگا میرا سرپرائز. میں کیا جواب دیتی؟ میری تو ساری دنیا جیسے اجڑ چکی تھی اور اسے برباد کرنے والا بھی میرے شوہر کا سگا بھانجا تھا. میں اندر آتے ہی کامران کے ساتھ لگ کر رونے لگی. وہ سمجھے کہ شاید میں انہیں اچانک دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی ہوں، لیکن میں تو اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی. وہ مجھے دلاسا دینے لگے. بس کریں ممانی، کچھ تو شرم کریں، آپ اکیلی تھوڑی ہیں، میں بھی تو یہی موجود ہوں، میرا ہی کچھ لحاظ کر لیں. میں کامران کے ساتھ لگی سسک رہی تھی جب میرے کانوں میں رامز کی شوخ آواز پڑی. میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تو ہنس رہا تھا. میرا جی تو یہ چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں، اس کا گلا دبا کر اسے جان سے ہی مار ڈالوں. اگر کامران آج واپس نہ آتے تو میں اسے سچ مچ مار ہی ڈالتی. اس کمینے نے کیا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا تھا میرے ساتھ. میں بہت بڑے ضبط سے گزر رہی تھی. رات کو جب کامران سو گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر رامز کے کمرے میں آ گئی. وہ اب بھی موبائل دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھنے میں اتنا گم تھا کہ ارد گرد سے بالکل غافل تھا. میں اس کے پاس پہنچی تو اب بھی وہ ویسے ہی بیہودہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہا کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو. وہ مکار شخص یہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے کہا تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو. میں نے اپنی رپورٹ اس کے منہ پر ماری. اس نے وہ رپورٹ پڑھی تو مسکرانے لگا. کہنے لگا یہ اس تھپڑ کا جواب ہے جو آپ نے میرے منہ پر مارا تھا. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ہاتھ سے تھپڑ کھاؤں گا؟ آپ ہوتی کون تھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی، مجھے میرے کاموں سے روکنے والی؟ وہ غصے سے بول رہا تھا. میں رونے لگی. میں نے کہا کہ میں نے تو تمہارا بھلا سوچا تھا تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ. وہ کہنے لگا مجھے آپ شروع سے اچھی لگتی تھی، لیکن جب ماموں یہاں سے چلے گئے تو میرا دل بس آپ کے قریب آنے کے لیے اکساتا رہتا تھا. لیکن میں پھر بھی آپ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن آپ ہر وقت مجھے جب ڈانٹتی رہتی تھی، مجھے جب آپ پر غصہ آنے لگتا تھا تو آپ مجھے بالکل بچوں کی طرح سے ٹریٹ کرتی تھی. اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں بچہ نہیں تھا. اسی لیے جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے ماموں سے میری شکایت لگائی، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا. اسی لیے آپ کے ساتھ میں نے یہ ڈرامہ رچایا اور آپ کو بہانے سے وہ نشے کا جوس پلا دیا. میرا ارادہ آپ کے ساتھ بس ایک بار گناہ کرنے کا تھا، لیکن مجھے روز اس چیز کی خواہش ہونے لگی. میری نظریں آپ پر بدلنے لگی. اس کی باتیں مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، رامز کے کمرے کا دروازہ کھلا. سامنے کامران غصے سے بپھرے کھڑے تھے. انہیں دیکھ کر تو ہم دونوں کی ہی جان نکل گئی تھی. کامران غصے سے اندر داخل ہوئے اور رامز کو مارنے لگے. میں پہلے سے ہی رو رہی تھی. کامران نے رامز کو بے تحاشا مارا. میں خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ مجھ پر بھی ہاتھ نہ اٹھا لیں. وہ مجھے غصے سے بولے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ. میں وہاں سے باہر نکل گئی. رات بھر کامران میرے پاس نہیں آئے تھے. میں روتے دھوتے سو گئی. صبح جب میری آنکھ کھلی تو کامران رامز کا سامان باندھے اسے باہر لے گئے. پھر شام کو واپس لوٹے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے رامز کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا ہے. مجھے معاف کر دو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سگا بھانجا تمہارے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے. میں رونے لگی تھی. چند دن بعد ہی کامران نے میرا ابارشن کروا دیا تھا. مجھ سے بہت معافی مانگی. اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر پردیس نہیں گئے. کہنے لگے میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. میں نے دوبارہ کبھی رامز کی شکل تک نہ دیکھی. بہت وقت گزر چکا ہے لیکن کامران میرا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن اب بھی ان لمحوں کی اذیت آج بھی بڑی شدت کے ساتھ مجھے یاد آتی ہے.